بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمیں ہمیشہ کی طرح جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم شاہ صاحب سے جو بات جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تصوف کیا ہے اور در حقیقت صوفی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کون سے عوامل ہیں جو کہ ایک شخص کے اندر ہوں تو اسے صوفی تصور کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آسان سا اور سادہ سا سوال یہ ہے کہ صوفی کیا ہے، صوفی کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ صوفی کون ہے، اس کو دو اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں صوفی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جنہوں نے ریش مبارک کی سنت پہ عمل کیا ہو ہاں جی، اور ہر قسم کی مکروہ نشے سے دور ہو، سگریٹ، پان، بیڑی بالکل، اور موٹا لباس پہنتا ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کو صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ ایک اینگل یہ ہے۔ دوسرا اینگل ہے تصوف میں صوفی کس کو کہتے ہیں۔ تصوف میں 3 لیولز ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک لیول ہے جس کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ یہ لیول وہ ہے جب آدمی ابھی بگنر ہوتا ہے، فقیر، وہ اللہ کی دوستی کے حصول، اللہ کے قرب کے حصول کے راستے پر چلتا ہے۔ اس جگہ اس کے اوپر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ سب سے مشکل کام جو تربیت لینے والے کا بھی اور تربیت کرنے والے کے لیے بھی سب سے دشوار سیڑھی وہ ہے جہاں ایک آدمی قرب الہی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ ٹریننگ کر رہا ہے، وہ ہے اس کی انا کو توڑنا۔ یہ سب سے دشوار کام ہے۔ صحیح۔ کہ انسان کی انا بڑی مشکل سے ٹوٹتی ہے، اور دوسرا مرحلہ اس کے نفس کو کچلنا ہے۔ یہ 2 مقام بڑے سخت آتے ہیں اس میں، اور مزے کی بات یہ دونوں کے لیے سخت ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے کے لیے بھی اور تربیت حاصل کرنے والے کے لیے بھی۔ تو ان مراحل سے اگر کوئی گزر جائے، اب اس کو انا کو توڑنے کے لیے 2-4 میتھڈ بیک وقت اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں انسان پر۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کاموں سے وہ اجتناب کرتا رہا ساری عمر، اس سے وہ کرائے جاتے ہیں، جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ دوسروں کے جوتے سیدھے کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچے۔ لوگوں کے جھوٹے برتن دھونا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ along side that عبادات اس سے کروائی جاتی ہیں، تربیت کی جاتی ہے اس کی، اور وہ عبادات، فرض عبادات تو سب کے لیے ہیں، جی۔ نفلی عبادات کا بوجھ اس کے اوپر بہت ہوتا ہے۔ جب وہ تربیت کرنے والا یہ سمجھ لے کہ اس آدمی کی انا میں نے کچل دی، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ گیا، تو اس پر سے پھر اضافی عبادات اور اضافی تربیت کا بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ فقیر صوفی کہلانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور صوفی کے بعد کا مقام تصوف میں
پیر کا ہے، جی لیکن پیر ان معنوں میں نہیں جو ہمارے معاشرے میں جن معنوں میں لیا جاتا ہے. ہاں جی پیر ان معنی میں ہوتا ہے جہاں وہ صاحب عقل و دانش اور صاحب تدبیر ہوتا ہے، تو پیر اس کو کہتے ہیں. پھر تو تصوف میں یہ درمیانی مقام جو ہے وہ صوفی کا ہے. صحیح. آپ نے ایک بات کی جانب اشارہ کیا، بلکہ کھل کر بتایا کہ انا کچلی جائے اور اس کے بعد نفس کو کچلا جائے، یعنی انا مٹائی جائے، ختم کی جائے. جوتے اٹھانا یا کوئی بھی ایسا کام جس سے انا کو کچلا جا سکے. ایک ایسا شخص جو کہ عام زندگی گزار رہا ہے، وہ دوسروں کے جوتے اٹھانے میں عار محسوس نہیں کرتا، وہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے میں اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس میں عار محسوس نہیں کرتا. لیکن جو نفس والی بات ہے اس کے لیے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ نفس کو کیسے کچلنا ہے. تو کیا وہ صوفیزم کے یا فقیر ہونے کے قریب ترین ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی اور پیرامیٹر ہے؟ دیکھیے، وہ ایک میں نے مثال کے طور پر بات کی تھی کہ دوسروں کے جوتے سیدھے کرنا ہمارے معاشروں میں، ہماری سوسائٹی میں یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، جی بالکل. جس کو ہم سمجھتے ہیں جو کہ غلط ہے کہ ہی از ناٹ ورتھ ہیومن پینی، کہ وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کر کے گزارا کرتا ہے. بالکل ایسا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. ہر انسان کی ایک ورتھ ہے بالکل ایسا ہے. اور اس کی وہ قدر و قیمت اسے ملنی چاہیے، اس کا حق ہے. جی یہ ہم غلط طور پہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف محاورتن کے بات واضح ہو جائے. آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی مجھے گالی دیتا ہے، مجھے کوئی جسمانی چوٹ نہیں آئی ہے، میرا کچھ بگڑا نہیں ہے، جی لیکن میری انا ہرٹ ہوئی ہے، جی تو میں ریئیکٹ کر رہا ہوں. اگر ایک محفل میں ہم 6-7 لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، وہ مجھے آ کے برا بھلا کہنے لگتا ہے اور میں اس کا جواب نہیں دیتا، مسکراتا رہتا ہوں. جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کو میں بڑے پیار سے، نرمی سے کہتا ہوں کہ آئیے تشریف رکھیے، آپ کی کیا خدمت کی جائے. وہ پہلے سے زیادہ مجھے برا بھلا کہتا ہوا چلا جاتا ہے. آپ کس کو برا کہیں گے، مجھے یا اس آدمی کو؟ ظاہر ہے اسی آدمی کو. ہے نا. اب یہ جانتے ہوئے بھی میں اس کو جواب ضرور دے دوں گا کہ میری بڑائی اس میں ہے، ہر آدمی کی نظروں میں بہتر نظر آؤں گا اگر میں اس آدمی کے برا بھلا کہنے کے جواب میں خاموش رہ جاؤں. لیکن میری انا مجھے خاموش نہیں رہنے دے گی. فقیر کے یہاں ان لائنز پر کام کیا جاتا ہے. اس کی عزت نفس ختم نہیں ہوتی. میں اسی پوائنٹ کی جانب آ رہا تھا. آپ نے وہ سوال بالکل وہی جواب. عزت نفس اور انا کو کیسے جو ہے وہ کریں گے؟ ہاں عزت نفس اور ہے. میں بھوکا ہوں 2 روز سے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں آپ سے بھلے آپ کے کان میں ہی سرگوشی کروں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں، یہ میری عزت نفس اور خودداری مجروح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو عزت نفس اور انا میں بڑا فرق ہے. تو اس کا بڑا خیال رکھا جانا چاہیے. نفس کا معاملہ بڑا آسان ہے، جس کو ہم زیادہ دشوار سمجھتے ہیں. صحیح. کہ میرا نفس جو خواہش کر رہا ہے، مجھے سجیسٹ کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو میرے پاس تو ایک کرائٹیرین موجود ہے، یارڈ سٹک اللہ نے دی ہے مجھے. ہاں جی. اور وہ یارڈ سٹک کیا ہے کہ جو میرے دین نے مجھے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ، جی ڈوز کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس اور ڈو ناٹس کی بھی لسٹ ہے. تو اگر میں اپنے نفس کی اس بات کو ان دونوں لسٹوں پر پرکھ لوں، اس کے مطابق عمل کر لوں، تو میرا نفس میرے قابو میں آ جائے گا اور مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میرا نفس مجھے بہکا رہا ہے. بالکل ایسا ہے. وہ بہت آسان ہے انا کے کچلے جانے سے. صحیح. اس کا کچلنا بڑا مشکل ہے.
اس پر بات کرتے ہیں. یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور انا، عزت نفس اور اس کے مجروح ہونے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم انا اور عزت نفس کے درمیانی فرق کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب، آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے ایک بات واضح کی کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے برا بھلا کہا. میں نے اسے اگر جواباً برا بھلا نہیں کہا اور میں خاموش رہا اور اچھے سے اسے میں نے الوداع بھی کیا، پھر اس نے مجھے برا بھلا کہا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن مجھے تکلیف تو ہوگی. کیا صوفی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی؟ وہ تکلیف سے مبرہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے؟ کچھ چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہے. فطرت یہ ہے کہ مجھے صدمہ ہوگا. جی. ایک آدمی ہے، اس کا اکلوتا بچہ انتقال کر گیا. جی. اب یہ فطری امر ہے، بحیثیت باپ کے اسے بڑا دکھ ہوگا. ہاں جی. لیکن دین نے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کو نہ پیٹا جائے، بال نہ نوچے جائے، بین نہ کیے جائے. جی. جی. اب وہ اس حکم کی تعمیل میں اس صدمے کو بڑی خاموشی سے اندر پی رہا ہے. اب اس کے اندر دکھ کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے. لیکن وہ پابندی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ اس وسلم. فرمان کی کہ صدمے میں منہ پر تھپڑ نہ مارے جائیں، بال نہ نوچے جائیں، بین نہ کیے جائیں. اب اس کا انعام پائے گا وہ. تو جو فطرت میں چیز رکھی ہے رب نے، غصہ آنا فطرت کا حصہ ہے. غصے کو ہم کہتے ہیں اسے دبانا چاہیے. ہاں جی. لیکن آج کی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ غصہ آنا حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے، ہاں جی. اپنے دفاع کے لیے بڑا بہت ضروری ہے. ضروری ہے. لیکن اس کو پی جانا انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ جو اجر ہے سارا، یہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا ہے کہ جو فطرت میں چیزیں ہیں، جو جبلی چیزیں ہیں، جبلت ہے ہماری، جب ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت ملتا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ عملی زندگی میں بہت کامیاب ہے اور زندگی کی چکا چوند، زندگی کی روشنیاں اس پر مہربان ہیں، وہ تصوف کی جانب اگر مائل ہوتا ہے تو اسے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اسے یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی ترک کرنا پڑے گی، تبھی صوفی بن سکتا ہوں یا تبھی فقیر بن سکتا ہوں، تبھی تصوف کی راہوں میں آ سکتا ہوں. کیا یہ سب چھوڑے بغیر بھی انسان تصوف کی راہ میں آ سکتا ہے اور صوفی بن سکتا ہے اور وہی قرب حاصل کر سکتا ہے جو کہ جو نشانیاں آپ نے بتائیں، ان نشانیوں کے بعد اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ اصل میں در حقیقت تو یہ اللہ کے قرب کی جانب جانا ہے. نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی علیہ وسلم. ذات مبارکہ روشنی کا ایک بہت بڑا مینار ہے. بے شک. ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے یہ جاننے میں کہ کیا کرنا ہے. ہم وہاں سے روشنی بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں. بے شک، اس میں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رب کی بندگی کرنے والا، رب کی عبادت کرنے والا، دین پر عمل پیرا ہونے والا دوسرا کوئی نہیں ہے. تو ہم اگر وہاں سے روشنی لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے بھرپور دنیاوی زندگی گزارنے کے باوجود. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے. بے شک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتیوں کو چھوڑنا پڑ جائے؟
صرف ایک جگہ جا کے ہمیں اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیں گے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ چیز بہت روشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو ترجیح دی ہے اپنے ذاتی ضروریات پر، آرام پر، جی. اپنے حتیٰ کہ اپنے کھانے پر، اپنی بھوک پر بھی دوسروں کی بھوک کو ترجیح دے دی. بے شک. یہ والا پہلو آپ سے قربانی مانگتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دین ہمارا ہمیں روکے کہ آپ اس تراش خراش کے، اس ڈیزائن کے کپڑے نہ پہنیے. دین منع نہیں کرتا، اس نے ایک آؤٹ لائن دے دی کہ آپ کا لباس آپ کی ستر پوشی کرتا ہو، حیا والا ہو. بالکل ٹھیک ہے. بس آپ کس ڈیزائن کے کپڑے پہنتے ہیں، کس رنگ کے پہن رہے ہیں، کوئی قدغن نہیں لگائی ہے دین نے ہمارے اوپر. بالکل ایسا ہے. بلکہ رب تعالیٰ قرآن میں آپ کو دعوت دیتا ہے کہ تم حلال چیزوں میں سے خوب کھاؤ پیو. ہاں جی. پابندی تو نہیں ہے. تو یہ غلط تصور ہے کہ اسلام میں اگر کوئی بندہ قرب الہی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو سب کچھ چھوڑ دینا پڑے گا. وہ تو الٹا اپنے آپ کو اللہ کے یہاں جواب دہ کروا لے گا کہ اگر تم نے چھوڑا کیوں؟ نہ صرف یہ بلکہ جب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر لگوں گا تو بحیثیت شوہر کے میں نے اپنی ڈیوٹیز نہیں کی، جی. بحیثیت باپ کے میں نے ڈیوٹیز نہیں کی، بحیثیت بیٹے کے اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کی، بحیثیت بھائی کے اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کی، بحیثیت رشتہ دار کی ڈیوٹیز پوری نہیں کی. ان کی جواب دہی کون کرے گا؟ تو دین میں تو ہمارے دین میں کہیں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، ترک نعمت کا کوئی تصور نہیں. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، تو میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے. تو انہوں نے گوشت اور وہ بھنا ہوا گوشت وہ بنایا اور پوری دیگچی انہوں نے الٹ دی جو سامنے پلیٹ سرونگ ڈشز پڑی تھی، جی. اور سب کو دعوت دی کہ آؤ بھی کھاؤ. تو ہم کھا رہے تھے کھانا، تو ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ان بزرگ سے. تو پہلے میں یہ سمجھا شاید علم کے لیے پوچھ رہے ہیں، لیکن جب ان بزرگ نے جواب دیا تو مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے علم کے حصول کے لیے نہیں، کچھ ذرا آگے جا کے اور سوال پوچھا تھا. ان صاحب نے کہا جی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ بزرگ لوگ مرچوں سے روٹی کھاتے ہیں، تو آپ کے یہاں تو بھنا گوشت ملتا ہے. تو ان بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، بہت دیٹ واز اے گریٹ ایجوکیشن. فرمانے لگے کہ درست ہوگی یہ بات، لیکن اگر میرا رب مجھے بھنا گوشت کھلا رہا ہے تو میں اسے ترک کر کے کفران نعمت کیوں کروں؟ بے شک. تو اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہاں اسراف سے منع کیا ہے، بخیلی سے بھی منع کیا، اسراف سے بھی منع کیا. اسراف سے بھی منع کیا. پروگرام اپنے اختتام کی جانب پہنچ رہا ہے. امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ان سوالات کو ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ان سوالات کو شامل کیا جائے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.